اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ ثُمَّ يُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے احوال بتا رہے ہیں کہ جسے مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ بندہ مومن ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ جی دو فرشتے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں یا اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے۔ بندہ مومن سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے اور کافر سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت حدیث موضوع نہیں ہے، موضوع ہے ہمارا جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جائے گا۔ تو ہیڈنگ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ پہلی بات یہاں پر جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ سرخ مارکر ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ نیلا مارکر ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا نام زید ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں۔ کلیئر؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ سعید کالونی سے آئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی۔ تو یہ جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جی یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ہاں، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں گے کہ نہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں، نہیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں، ان کے جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے۔ تو پہلی بات یہ کہ سوالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، اور ایک وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا بلکہ آپ کو پورا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو جو سوالات کی پہلی قسم ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ استفہام سوال کرنے کو کہتے ہیں اور حروف جو ہے وہ حرف کی جمع ہے۔ تو ایسے سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے ان کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں، اور حروف استفہام جو ہیں یہ صرف دو ہیں، بس وہ نوٹ کر لیجئے آپ۔ پہلا ہے آ حمزہ۔ ابھی دیکھیں ایک اور حمزہ آ گیا، ایک حمزہ ہم نے پڑھا ہے حمزۃ الوصل، ال کا حمزہ، اس کا نام تھا حمزۃ الوصل۔ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے، یہ حمزہ استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ آپ کو ملے گا قرآن مجید میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے، وہاں پر آ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ حمزہ استفہام ہے، حمزہ وصل نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو دو حروف
استعمال ہوتے ہیں ان سوالوں کے لیے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. ایک ہو گیا آ اور دوسرا ہو گیا حل. حل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یوم نقول لجہنم هل امتلأتی هل امتلأتی کیا تو بھر گئی وتقول هل من مزید اور وہ پوچھے گی کیا اور بھی ہے. تو آ اور حل دو حروف استفہام ہیں جو ایسے سوالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. ان دونوں کو پہچان لیں بس. اب اس وقت چونکہ ہمارا یہ جو سلیبس ہے یہ اسپوکن عربک کا تو ہے نہیں کہ میں آپ سے بہت سارے سوال کروں پھر ان کے آپ جواب دیں، نہ ہمیں اس کو فائدہ ہونا ہے. ہمیں ان الفاظ کی پہچان کرنی ہے کہ جب یہ قرآن مجید میں استعمال ہوں گے تو ان کے معنی کیا لیے جائیں گے. ایک آدھی ایگزامپل بہرحال پھر بھی میں آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں. یہ جو دونوں حروف ہیں یہ آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں لا سکتے ہیں، پورے جملہ اسمیہ کے شروع میں. جملہ فعلیہ کے شروع میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ جملہ فعلیہ نہیں پڑھا، جملہ اسمیہ ہی پڑھا ہے تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ لا سکتے ہیں. مثلا میں ایک سمپل سا جملہ اسمیہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ ھذا قلم. ھذا قلم جملہ اسمیہ ہے نا، مبتدا خبر. اس کو میں نے سوالیہ بنانا ہے. اس کے شروع میں آ لے آؤں یا حل لے آؤں، دونوں میں سے کوئی بھی لا سکتا ہوں، اوپن ہے. آ لاؤں تو جملہ بن جائے گا اھذا قلم. اھذا قلم کیا یہ قلم ہے، کیا یہ قلم ہے. صحیح. تو اگر آپ کا جواب ہوگا ہاں تو عربی میں ہاں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نعم. نعم ہاں یس. اور اگر آپ کا جواب ہوگا نہ نو تو عربی میں نو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لا. سمپل لا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اھذا قلم، آپ کہتے ہیں نعم. نعم. میں آپ سے پوچھتا ہوں اھذا کتاب، آپ کہتے ہیں لا. بس آپ آ کی جگہ حل بھی استعمال کر سکتے ہیں. حل ھذا قلم. اس سے زیادہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. دو حروف استفہام ہیں آ اور حل. اگر آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں لائیں گے تو کیا کا مفہوم دیں گے. صحیح. اور ایسے سوالوں کے لیے آئیں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. یعنی پورے جملہ اسمیہ کے شروع میں یہ آپ لا سکتے ہیں. پورے جملہ اسمیہ کے شروع میں میں نے لا کے دکھا دیا آپ کو. یہ ان کوسچنز کے لیے آتے ہیں جن میں از آر ایم ہیز ہیو وغیرہ آپ باہر اٹھا کے لے آتے ہیں نا، یہ ان سوالوں کے لیے. اب وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، مثلا یہ کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، صحیح، آپ کون ہیں. ایسے سوالوں کے لیے عربی زبان میں اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. وہ حروف استفہام تھے، یہ اسماء استفہام ہے. حروف استفہام پورے جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ لگا سکتے ہیں. یعنی حروف استفہام میں سے کوئی حرف استعمال کریں اور آگے پورا جملہ اسمیہ لکھ لیں، آپ کا جملہ جو ہے وہ سوال بن جائے گا. اسماء استفہام جو ہیں یہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں. یہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں. جملہ اسمیہ اس کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. مبتدا خبر، دو ہی پارٹس ہیں نا، مبتدا اور خبر دو پارٹس ہیں. تو اگر یہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوں گے تو یہ جملہ اسمیہ کا پارٹ بنیں گے. جملہ اسمیہ کا پارٹ بنیں گے. اچھا، اب جب یہ جملہ اسمیہ کا پارٹ بنیں گے تو کیا یہ مبتدا بنیں گے یا خبر بنیں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسماء استفہام ہیں کون کون سے، پھر اس کے بعد انہیں پارٹ بھی بنا کے دیکھ لیں گے کہ کیا پارٹ بنتے ہیں. تو اسماء استفہام جو ہیں یہ دو سے زائد ہیں. پورا فوکس آپ کا لفظ پر ہونا چاہیے کہ لفظ کون سا ہے اور اس کے معنی کیا ہے.
بس یہ آپ نے انشاءاللہ تعالی سمجھنا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر قرآن مجید میں جہاں بھی یہ اسماء استفہام استعمال ہوں گے کم از کم آپ پہچان تو لیں گے اور ان کے معنی تو کر لیں گے نا. تو پہلا اسم استفہام وہ ہے جی ماں. ماں, ایک اور ماں آ گیا. ایک ماں آیا تھا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے والا, وہ حرف تھا, وہ حرف تھا. یہ ماں جملہ اسمیہ میں سوال کے لیے استعمال ہوگا اور یہ اسم ہے, یہ اسم ہے. وہ جملہ اسمیہ کے بالکل شروع میں آیا تھا ما ھذا بشرن, ما ھذا بشرن. ایک ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے, ما ھذا بشرن, اور اس نے کیا کیا تھا, خبر کو منسوب کیا تھا. یہ جملہ اسمیہ کا پارٹ بنے گا, یہ جملہ اسمیہ کا پارٹ بنے گا. پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو اس کے معنی ہیں جی کیا, جسے آپ انگریزی میں وٹ کہتے ہیں. جملہ میں آپ کے سامنے اردو میں لکھتا ہوں, پھر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, پھر عربی کی طرف آؤں گا. بات آپ کو 100% کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سمپل سا سوال ہے جی, قلم کی طرف اشارہ کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں جی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. انگریزی اس کی کیا ہے, وٹ از دس. پہلے دونوں زبانوں میں سوال کا فارمیٹ چیک کر لیں. انگلش میں کویسچن ورڈ پہلے آیا ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ دس از وٹ, دس از وٹ نہیں کہا آپ نے کہا وٹ از دس. اردو میں کیا یہ ہے نہیں کہا, بلکہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے. اردو فارمیٹ, انگریزی فارمیٹ. عربک میں جب یہ اسماء استفہام جملہ اسمیہ میں استعمال ہوں گے نا تو کویسچن ورڈ پہلے آئے گا, بالکل انگلش والا فارمیٹ ہوگا, انگلش والا فارمیٹ ہوگا. کیا کے لیے لفظ ہے ماں, اور آپ کو پتا ہے کہ عربی ہوتی ہے کہ عربی ہے, کوئی نہیں ہے. پیچھے رہ گیا یہ کہ عربی آپ کو آتی ہے, ٹھیک ہے. تو کویسچن ورڈ شروع میں آ گیا اور ھذا بعد میں آ گیا, جملہ بن گیا ما ھذا, ما ھذا یہ کیا ہے. تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا آپ کا. اور جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے آپ اس میں سے کس کو مبتدا بنائیں گے, کس کو خبر بنائیں گے. کویسچن ورڈ جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے, بس یہ ذہن میں رکھیے گا, اس لیے ہم نے اسے شروع میں لگا دیا. صحیح. تو ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے آپ کا, صحیح ہے, اور ما خبر. دیکھیں مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا, خبر نکرہ ہوتی ہے. ما کوئی معرفہ کی قسم میں آ رہا ہے, معرفہ کی جو ہم نے 7 اقسام پڑھی ہیں اس میں ماں کا دور دور تک ذکر نہیں ہے, نہیں ہے نا, تو نکرہ ہی ہوا نا. تو بس یہ فارمیٹ سمجھ لیں جی کہ عربی میں کویسچن ورڈ پہلے آئے گا اور وہ کسی ایک اسم کے ساتھ مل کر پورا جملہ اسمیہ مکمل کر دے گا. ما ھذا یہ کیا ہے, جواب آپ کیا دیں گے, ھذا قلم. اب دیکھیں نا ذرا سمپل, اس کے مقابلے میں اس کا جواب دیکھیں, ھذا قلم. تو ھذا کے مقابلے میں اور قلم ماں کے مقابلے میں. تو قلم نکرہ ہی ہے نا, ماں بھی نکرہ ہی ہوا نا. لیکن چونکہ قرآن مجید میں ایسے سوالات تو نہیں ہے نا. ہاں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما تلکا بیمینک یا موسیٰ, ما تلکا وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, بیمینک. یمین کہتے ہیں عربی زبان میں دائیں ہاتھ کو, دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. با حرف جر ہے, یمین مجرور ہوا, یمین پہ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو کیا بن رہا ہوگا, مضاف الیہ ضمیر. تو لفظی ترجمہ آپ یہ کریں گے تیرے دائیں ہاتھ کے ساتھ,
تیرے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ کیا ہے. اب ایکچولی اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہاتھ کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا نا. اسٹیک اگر آپ پکڑے ہیں تو ہاتھ کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی ہاتھ کے اندر تو نہیں اسٹک ہوتی. صحیح. تو بہرحال عربی میں یعنی میں کے لیے آپ ایسے میں کے لیے با کا حرف جر استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ سے ما تلکا بیمینک یا موسیٰ. تو ساری چیزیں یہ پوری آ گئی ہماری. کوشچن بھی آ گیا, حرف ندا بھی آ گیا. اے موسیٰ, یا موسیٰ, اے موسیٰ, وٹ از دیٹ. مونس کی طرف اشارہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو لاٹھی ہے وہ مونس ہوتی ہے, عصا. ٹھیک. اور تیرے دائیں ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ تو قال حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا ہیا مونس کی ضمیر, ہیا عصا. اچھا عصا مجھے بتائیں, الف کے ساتھ لفظ ختم ہو رہا ہے نا, الف کے ساتھ لفظ. تو جو الف کے ساتھ لفظ ختم ہوتا ہے وہ مرفوع منصوب مجرور ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ مرفوع ہوا, مرفوع ہی ہوا نا. دنیا بتایا آپ کو پوائنٹ کہ جو لفظ الف پر ختم ہو اس کی مرفوع منصوب مجرور ایک جیسی ہوتی ہے. تو ہیا عصا یا میری لاٹھی ہے. کالا ہیا عصایا, وہ میری, اٹ از مائی اسٹک. تو یہاں پر اٹ ایز اے پروناؤن استعمال ہوا ہے, ہیا عصایا. اور میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ یا متکلم جو ہوتی ہے اس پہ سکون کی علامت بھی آتی ہے, زبر بھی آتی ہے, دونوں لکھی تھی نا میں نے. تو اب الف کے بعد ظاہر بات ہے الف بھی خالی ہوتا ہے, یا بھی خالی رکھیں تو پڑھنے میں مشکل آئے گی نا. تو اس لیے اس پہ زبر جو ہے وہ بیل کیا گیا, ہیا عصایا. اور رکیں گے تو پھر تجوید والے خود عصائج کر کے پڑھیں گے اس کو. تو ما جو ہے کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا اس میں استفہام من ہے. من جو ہے یہ کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ انگریزی میں ہو کہتے ہیں, ہو آر یو, ہو آر یو. اب آر کی عربی نہیں ہے, ہو کے لیے مل گیا آپ کو من, اور یو کی عربی آپ کو آتی ہے, یو کی عربی انتا. تو کیا جملہ بنائیں گے آپ؟ من انتا, من انتا. ہو آر یو, آپ کون ہو؟ کیا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ انا, اپنا نام بتا سکتے ہیں. انا حسیب, انا عمیر, انا مسلم, انا طالب. لمبی بات کرنا چاہتے ہیں تو انا طالب جدید. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا نا؟ نہیں وہ من کے جواب میں نہیں ہوگا نا کہ انا جالسن. یار جملہ اسمیہ کے دو پارٹس نہیں ہوتے, مبتدا خبر. تو اس میں سے مبتدا کون ہے اور خبر کون سی ہے؟ یار اس میں خبر تو پورا جملہ اسمیہ خبر. یہ کیا ہے اس میں مبتدا کیا ہے مجھے بتائیں. یہ مبتدا بن رہا ہے نا, اور خبر کیا ہے کہ تو عربی نہیں ہے. وہی میں نے کیا. کوشچن ورڈ شروع میں آئے گا عربی میں, لہذا آپ نے ماں کو شروع میں رکھ دیا. صحیح ہے. اور وہ جو مبتدا ہے اس کو آگے لے گئے, کیونکہ کوشچن ورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں نے شروع میں آنا ہے. جس طرح انگریزی میں شروع میں آتا ہے. انگریزوں پہ آپ کو اعتراض ہے کہ وہ کوشچن ورڈ کیوں شروع میں لاتے ہیں, اردو کی طرح کیوں نہیں لاتے جی. اردو میں بھی کہیں کون ہو تم, یہی کہتے ہیں جی تم کون ہو. ایسے ہی ہے نا, اردو میں ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو یہ مبتدا ہے, یہ خبر. مبتدا خبر جملے میں نہیں ہوتے. یعنی آپ کو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ مبتدا خبر اپنی جگہ بھی بدل سکتے ہیں, کوئی مجبوری ہو تو. مجبوری اب یہاں پر یہ آئی تھی, کوشچن ورڈ کی ڈیمانڈ تھی کہ میں نے شروع میں آنا ہے بھائی.
کوشچن ورڈ کی ڈیمانڈ تھی کہ میں نے شروع میں آنا ہے، تو نے کہا آ جاؤ بھائی. تو من انتا، تو کون ہے؟ انا طالبن، یا اپنا نام بول لیں. اب جو میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کیا نا، اس میں یہی سوال جو پہلا کیا جائے گا نا وہ یہی ہوگا کہ من ربو کا، من ربو کا. اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے. ابو جہل کو عربی بہت آتی تھی، ایسے نا شاہ صاحب؟ آپ خیال میں اس نے اس سوال کا جواب دیا ہوگا؟ عربی میں سوال کیا گیا نا اس سے، وہ جواب نہیں دے سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہی نہیں تھا، اللہ کو رب نہیں مانتا تھا نا وہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر میں جو سوالوں کے جواب دینے ہیں اس کے لیے عربی آنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بھی کل سے نہ آئے. یعنی قبر میں سوالوں کا جواب دینے کے لیے پریکٹیکل ہونا ضروری ہے. قبر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کا سافٹ ویئر چینج کر دے گا، آپ عربی میں گفتگو کریں گے، آپ سمجھیں گے بھی عربی اور بولیں گے بھی عربی. وہ تو آپ کا سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا نا. اسی طرح جنت میں جائیں گے تو سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا. لیکن اس وقت دنیا میں تو ہم سافٹ ویئر چینج نہیں کرا سکتے نا اپنا، اس کے لیے ہمیں سیکھنی پڑ رہی ہے تاکہ ہم وہ ہدایات تو لیں قرآن سے، حدیث سے. تو من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ مسلم ہوگا تو وہ جواب دے گا ربی اللہ، ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. یعنی وہ اگر اللہ کو اپنا رب مانتا ہوگا تو جواب دے دے گا. جو اللہ کو اپنا رب ہی نہیں مانتا ہوگا، چاہے اسے عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ جواب نہیں دے پائے گا. دوسرا سوال ساتھ ہی ہوگا اس میں استفہام ما استعمال کرتے ہوئے کہ ما دینو کا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے. تو سب کو پتا ہے، لیکن جواب وہی دے گا جو اسلام کو اپنا دین مانتا ہوگا. اسلام پسند نہ ہو، صحیح، وہی جو ہم بات کر رہے تھے پیکج کی، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو یہ جواب نہیں دیا جائے گا، ذہن میں رکھیے گا. اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، سبمیشن کا نام ہے اسلام. تو دینی الاسلام، دینی میرا دین، الاسلام، الاسلام ہے، دین کا نام الاسلام ہے نا. دو کوشچن ورڈز ہو گئے، ما اور من. قرآن مجید میں جہاں بھی ما اور من استعمال ہوں اور ترجمہ دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر سوال ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی ٹائم لگے گا، اتنی جلدی آپ اس کے پیٹرن پہ نہیں پہنچیں گے، تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہ اسماء استفہام ہے. تیسرا اسم استفہام جو ہے وہ ہے کیفا. یہ آپ سب کو آتا ہے. کیفا کے معنی ہوتے ہیں کیسا، یعنی انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤ. کیفا انتا، کیفا انتا، تو کیسا ہے. کیفا الحالو، حال کیسا ہے. کیفا حالو کا، تیرا حال کیسا ہے. انا بخیرن، انا بخیرن الحمدللہ. لیکن بات وہی ہے کہ اس طرح کے مکالمے آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے کہ حال پوچھا جا رہا ہوگا. ہاں کیفا استعمال ہوا کیسا کے معنی میں کہ الم ترى کیف فعل ربک، ٹھیک ہے. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. تو کیفا جو ہے یہ کیسا حال پوچھنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر لیتے ہو یار. کیف تکفرون باللہ فعل کے ساتھ استعمال ہوئے. کیفا کیسے، کس طرح انکار کرتے ہو یار اللہ کا تم. چوتھا اس میں استفہام جو ہے وہ ہے اینا. اینا
اینا کے معنی ہے کہاں. اس کے لیے آپ انگریزی میں ویئر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اینا انتا، اینا انتا، سمپل انتا کے ساتھ سارے جوڑ کے دیکھیں آپ کے جملے بننے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ماں کے ساتھ بھی آپ انتا، ماں انتا تو کی ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے بھائی؟ ہاں، ماں بھی لگا سکتے ہیں. ماں انتا تو کیا چیز ہے؟ من انتا تو کون ہے؟ کیف انتا تو کیسا ہے؟ اینا انتا تو کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، کدھر ہے؟ انا فی المسجد، انا فی المسجد، انا فی البیت، انا فی الفصل، کلاس روم میں ہوں. ٹھیک، انا فی الغرفۃ، کمرے میں ہوں. انا فی السوق، بازار میں ہوں. چھوٹے چھوٹے جملے. پانچواں اسم ہے انا. انا، اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہاں سے، فرام ویئر. انا، حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریا نے پھل دیکھا تو ان سے سوال کیا، یا مریم یا مریم انا لکی، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ، انا لکی ہاذا، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ ہے، یعنی یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ ہوا من عند اللہ، بولیں کہ اللہ کی طرف سے. انا کہاں سے، بس الفاظ یاد رکھیں. انا آئے تو کہاں سے کا معنی آئے گا. چھٹا اور ساتواں جو ہے یہ ہم اکٹھا پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. پہلے میں دونوں اسما لکھ دوں. ایک ہے متا، متا، اور ایک ہے ایانا. متا اور ایانا، ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں کب، یعنی when. اب اس کا آپ سوال نہیں بنا سکتے متا انتا تو کب ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا. ہاں قرآن مجید سے ہمیں ملے گا. وہ سوال کرتے تھے کہ متا حاضل وعدو، متا حاضل وعدو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ٹھیک، اور جب مسلمانوں پہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے تو ان کی طرف سے سوال آیا کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. متا نصر اللہ، وہی دیکھ لیں ایک کوشچن ورڈ ہے، ساتھ ایک اسم ہے سنگل یا مرکب کی صورت میں. اللہ کی مدد کب ہے اور آئے گی، اس حساب سے ظاہر بات ہے مدد پھر کانٹیکس بتائے گا نا، کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں نا. متا نصر اللہ، تو جواب دیا انا نصر اللہ قریب، انا نصر اللہ، انا الا انا نصر اللہ، یقیناً اللہ کی مدد قریب قریب ہے. ایانا بھی کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ایانا یوم القیامہ، ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا. اور یہ سوال ان کا سوال نہیں ہوتا تھا بلکہ مذاق ہوتا تھا، مذاق کرتے تھے کہ ایانا یوم القیامہ، آپ قیامت کی بات کرتے رہتے ہیں، کب آئے گا قیامت کا دن. آٹھواں اسم جو ہے وہ ہے کم. کم، کم جو ہے یہ کتنا، اردو میں کتنا. اور کتنا جو ہے ہم ہاؤ مچ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ہاؤ مینی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کتنے آدمی تھے، تو قرآن مجید میں پوچھا جائے گا کم لبستا،
فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کم لبستا, کتنا عرصہ ٹھہرا تو کہے گا لبست یومن او بعد یومن, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. یعنی اگر ہم اپنی جوانی پہ نظر ڈالیں, بچپن پہ نظر ڈالیں, تو ایسے نہیں لگتا جیسے ایک دن تھا. ایک دن تھا ہمارا بچپن, سب کا ہی تھا, پورا بچپن ہمارا لگتا ہے ایک دن, بلکہ دن کا بھی تھوڑا سا حصہ. تو یہ دنیا کی زندگی چاہے 70 80 90 سال کی آپ جی لیں, اس دن کے مقابلے میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ محسوس ہوگی. تو یہ کویسچن ورڈز آپ نے بس یاد کرنے ہیں کہ یہ کویسچن ورڈز کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جملے بنانا ہمارا مقصود نہیں ہے اس وقت, صرف آپ یاد رکھیں کہ ماں کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, من کون کے معنی میں, کیفا کیسا, اینا کہاں, انا کہاں سے, متا اور ایانا کب کے معنی میں, اور کم جو ہے وہ کتنا کے معنی میں. نواں اسم جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. نواں اسم ہے جی ایون. ایون, ایون جو ہے یہ کون سا, یعنی وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وچ. اور ایون جو ہے اگر آپ سارے اسماء استفہام پہ نظر ڈالیں نا, تو گرامر والے کہتے ہیں کہ تمام اسماء استفہام جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی, مبنی مین اسم ہے نا, جب بھی اسم ہے تو ظاہر بات ہے ان کے لیے مذکر مؤنث کا پتہ ہونا ضروری ہے, واحد مثنیٰ جمع کا پتہ ہونا ضروری ہے, ان کا اعراب پتہ ہونا ضروری ہے, ان کی وسعت کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو نکرہ ہیں یہ سب, معرفہ تو ہے نہیں. اعراب کے اعتبار سے سب مبنی ہیں, ما مرفوع بھی مبنی, منصوب بھی مبنی, مجرور بھی مبنی. اسی طرح من, اس طرح کیفا, اس طرح اینا, اسی طرح انا, اسی طرح متا, اسی طرح ایانا, اسی طرح کم. لیکن ایون جو ہے یہ مبنی نہیں ہے, یہ زیدن کی طرح تینوں فارمز میں آئے گا. زیدن, 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 ایون, این, این. اس کے بارے میں ایک یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایون مبنی نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ کہ ایون ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے. ایون ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے. جب مضاف ہو کر آئے گا تو ظاہر بات ہے اس پہ تنوین نہیں آئے گی, تو کیا بنے گا, ایو بن جائے گا نا. مرفوع ایو ہوگا, منصوب ایا ہوگا, اور مجرور ای ہوگا, اور اس کے بعد مضاف الیہ ضرور ہوگا. جیسے قرآن مجید میں ہے اور شروع میں لگا ہوا ہے با حرف جر, تو با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا نا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر کون سی بات پہ اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے. اگر قرآن پہ بھی ایمان نہیں لا رہے نا تو اب کون سی بات رہ جائے گی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, اس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, وہاں بھی با لگا ہوا ہے حرف جر, اس لیے ای استعمال ہوا ہے. تو ایون جو ہے یہ زیدن کی طرح آتا ہے اور مضاف ہو کر آتا ہے, لہذا اس پہ سنگل حرکت ہوگی, اور مرفوع پیش کے ساتھ, منصوب زبر کے ساتھ, مجرور زیر کے ساتھ. باقی سب مرفوع منصوب مجرور ایسے استعمال ہوں گے. باقی سب مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ہیں, سب واحد مثنیٰ جمع کے لیے ایک ہی ہیں. دیکھیں میں نے پوچھا آپ سے ما ھذا یہ کیا ہے, اگر میں پوچھوں جی یہ دونوں کیا ہیں تو میں کہوں گا ما ھذانی, تو ماں کا لفظ ماں ہی لگا رہا ہوں نا میں. اگر اور ملا لوں ساتھ تو میں کہوں گا ما ھذہ, ما ھذہ, یہ سب کیا ہیں. من انتا, تو کون ہے. من انتما, تم دونوں کون ہو. من انتم, تم سب کون ہو. تو من ہی لفظ لگا نا. تو واحد جمع مثنیٰ مذکر مؤنث سب ایک ہی, صحیح, سب نکرہ, اور ایون کے علاوہ سب مبنی, سب مبنی. آخری بات کر کے اس ٹاپک کو میں ختم کر رہا ہوں یہاں پہ, اسماء استفہام والا.
آخری بات یہ ہے کہ اسماء استفہام میں سے کچھ اسماء استفہام جو ہے نا وہ حروف جارہ کے کمبینیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. بس میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں تو بس آپ ان کو ایز اے ورڈ ہی یاد کر لیجئے گا, ایز اے ورڈ یاد کر لیجئے گا. مثلا حرف جر ہے جی لام, حرف جر ہے لام, اسم کے ساتھ آتا تو زیر والا ہوتا ہے نا, تو یہ اس میں استفہام ہے نا. ان کے ساتھ لگ رہا ہے ما. جب حرف جر کے ساتھ ما لگتا ہے نا, حرف جر کے ساتھ ما لگتا ہے تو ما کا الف نہیں لکھتے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. حرف جر کے ساتھ جب ما کا استعمال کیا جاتا ہے نا تو ما کا الف نہیں لکھا جاتا, تو یہ بن جاتا ہے لما. لما. اور پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کیوں. کیوں, وائے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون, کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. لما, کیوں. صحیح. اسی طرح حرف جر ہے ان. ان ہے نا, اس کے ساتھ ما لگاؤں اس میں استفہام تو یہ بن جاتا ہے اما. اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں, کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. من حرف جر ہے, ما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے مما. الف نہیں لگے گا اس میں استفہام کا. اگر الف لگا ہوا نا, مما ہو, اما ہو, تو پھر ما جو کے معنی میں آتا ہے. وہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے پتہ چلے گا. یہ ویسے میں نے ایک پوائنٹ آپ کو دے دیا, ابھی اس کو بے شک چھوڑ دے. تو مما, کس چیز سے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس سے, کس چیز سے پیدا کیا گیا, کس سے. اس طرح قرآن مجید میں ایک اور استعمال ہوا ہے ما کا فی کے ساتھ. فی ما انت من ذکرہا. تو ما کا استعمال جو ہے نا وہ حروف جارہ کے ساتھ ہوا ہے زیادہ, اور بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا. جیسے من کے ساتھ لام استعمال ہوا ہے, لمن, کس کے لیے. لمن الملک اليوم. لمن, کس کے لیے. الملک, بادشاہت ہے آج. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس دن لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. تو جواب آئے گا للہ, اللہ کی. الواحد القہار, جو کہ الواحد اور القہار ہے. ٹاپک الحمدللہ ختم ہو گیا. اسماء استفہام ما, من, کیفا, اینا, انا, متا, ایانا, کم, ایون. اور ما اس میں استفہام جو ہے وہ حرف جر لام کے ساتھ بھی استعمال ہے, کیونکہ قرآن میں استعمال ہوا تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے. اور یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں کہ ان کا پریکٹیکل آپ کو کرنا ہے, یہ صرف یاد رکھنے ہیں. لما, کیوں کے معنی میں. اما, کس چیز کے بارے میں. مما, کس چیز سے, کس سے. ٹھیک ہے, کس چیز کو ہٹا دیں بے شک, کس سے, کس کے بارے میں, کس میں, کس میں مصروف ہیں, کس چیز میں مصروف ہیں, کس کام میں مصروف ہیں آپ. ٹھیک ہے. لمن, کس کے لیے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے جا کے ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن ان کی بھی آپ کو ایسی خاص ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ کی تلاوت میں ڈیلی قرآن مجید شامل ہے, اور میں یہی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, تو آپ ان الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے گا, ورنہ ریکارڈ میں تو آپ کے آگے ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس ٹاپک کے ساتھ ہمارا اسم کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا. ہماری کتاب لسان القرآن میں اسم کے حوالے سے کتاب کا پہلا پارٹ تھا, وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا. ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا اسماء موصولہ کے حوالے سے, وہ میں نے جان کے چھوڑا ہے کیونکہ وہ صحیح مزہ اس وقت دیتا ہے جب آپ فیل بھی پڑھ لیتے ہیں. تو وہ آپ صفحہ موڑ دیجئے گا بس جا کے,
وہ جب ہم فعل پڑھ لیں گے تو پھر میں پڑھاؤں گا آپ کو. تو ہمارا پہلا پارٹ الحمدللہ آج مکمل ہو گیا جو کہ اسم کے متعلق تھا. مختصراً اگر آپ اسے ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں اسم، فعل اور حرف، اس میں سے اسم اس کو ہم نے جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے حوالے سے سمجھا. جب چاروں اعتبارات سے سمجھ لیا تو پھر ہم نے جملہ بنایا، جملہ اسمیہ، جس کے 2 پارٹس تھے، مبتدا اور خبر. جب جملہ اسمیہ بنا لیا تو پھر ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی جگہ پر مرکبات ناقصہ رکھے جو کہ 4 تھے، توصیفی، اضافی، اشاری اور جاری. ہمیں پتہ چلا کہ کون کون سا مرکب ناقص مبتدا بنا ہے، کون کون سا خبر بنا ہے، اور کون سا کچھ نہیں بنا لیکن خبر کی جگہ پر آیا ہے. پھر ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ دیکھا، پھر ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا، پھر ہم نے لا نفی جنس کا مفہوم سمجھا، پھر ہم نے حرف ندا یا کو دیکھا، اس کے کمبینیشن سمجھے، اور پھر آخر میں ہم نے استفہام کے لیے حروف بھی اور اسماء بھی پڑھے. تو چند چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی. انشاءاللہ تعالی کل سے ہم فعل شروع کریں گے، اور فعل اپنی جگہ پہ انتہائی دلچسپ اور زبردست ٹاپک ہے، لہٰذا آپ اور ساتھیوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ فعل شروع ہو رہا ہے، کل تشریف لائیں. جو ہمارے ساتھی مجرور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی دعوت دیں، ہمت کریں. آپ ٹائم نکال رہے ہیں اور اللہ پہ اتنا یقین نہیں ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے لیے اگر ٹائم نکال رہے ہیں تو اللہ ہمارے اس ٹائم میں برکت ڈالے گا، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اصل ہے یقین کی بات. اگر یقین کریں گے، یقین رکھیں گے اللہ پہ، تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ اپنے ریزلٹس نکالتے رہیں گے نا تو پھر بات نہیں بنے گی. تو اس لیے کل فعل میں تازہ دم ہو کے آئیے. ہاں، اس سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرکب توصیفی، اضافی، اشاری اور جاری اب ختم ہو گئے ہیں. یہ فعل میں بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، فعل میں مبتدا خبر نہیں ہوں گے، فعل میں جملہ اسمیہ نہیں ہوگا، فعل میں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا، اس کو منفی بنانا، ٹھیک، یہ کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر ایک نیا جملہ آئے گا، جملہ فعلیہ. ہاں، جملہ فعلیہ کے پارٹس ہوں گے، وہ پارٹس جو ہیں وہ کچھ ہو سکتے ہیں مرکبات میں سے کچھ، تو انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے ایک طور پہ پڑھیں گے. آپ کی ریویژن ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بار بار وہی مرکبات آئیں گے، وہ بار بار پکے ہو جائیں گے. اگر کوئی نیا آتا ہے تو اس کے لیے نئی چیز آ جائے گی. تو کوشش کریں خود بھی آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.